الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو اپنے بندوں کے لیے ہدایت، رحمت اور روشنی بنایا۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اس آیت میں وہی اللہ تبارک و تعالی قرآن کے انکار کرنے والوں کو ایک کھلا چیلنج دے رہا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب انسان کی لکھی ہوئی ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب میں شک رکھتے ہو تو خود کچھ ایسا ہی بنا لو۔ یعنی پچھلی آیت میں توحید کی دلیل تھی اور اب قرآن کی سچائی پر عقلی دلیل دی جا رہی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر تمہیں یقین نہیں کہ یہ میرا کلام ہے تو اس جیسا کلام تم خود بنا کر دکھاؤ۔ یہ چیلنج اس وقت کے عربوں کو دیا گیا جو فصاحت، زبان اور شعر و سخن میں بے مثال تھے، مگر قرآن کا ایک جملہ بھی ان کے بس سے باہر تھا۔ یہ کتاب ایسی ہے جس کا ہر لفظ دل کو ہدایت دیتا ہے، عقل کو جھنجھوڑتا ہے اور روح کو سکون بخشتا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو ایسے ہی ایک صورت تو لے آؤ۔ اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے سب مددگار، استاذ، شاعر سب کو جمع کر لو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے اور کوئی بھی انسان، کوئی بھی قوم قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں کچھ پیش نہ کر سکی۔ یہی قرآن کی سچائی اور اس کے الہامی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نصیحت، یہ آیت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جس کتاب کے سامنے عرب کے بڑے بڑے شاعر جھک گئے وہ کتاب آج ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن افسوس ہم نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا اور عمل کرنا بھول گئے۔ قرآن کا یہ چیلنج آج بھی قائم ہے اور قیامت تک کوئی اسے پورا نہیں کر سکے گا۔ اگر ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کے کلام سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے پڑھنا ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں قرآن پر پکا ایمان عطا فرما، اس کے الفاظ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو تیری کتاب کو پڑھتے ہیں مگر دل بدلتے نہیں۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے سینوں کی روشنی اور دلوں کا سکون اور قبروں کا نور بنا دے۔ ہمیں قرآن کے سائے میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما اور قیامت کے دن قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔